بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ آج کی کہانی بلکہ آج کا ایک سچا اسلامک سٹوری ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ کی زندگی پر میں نے جتنی مجھ سے تحقیق ہو سکی وہ میں آپ کو آج سناتی ہوں۔ تو شروع کر لیتے ہیں آج کا اسلامی واقعہ جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی زندگی پاکیزگی، صبر، عبادت، خدمت خلق اور اعلیٰ اخلاقیات کا نمونہ تھی۔ ان کی زندگی کے اہم واقعات درج ذیل میں ابھی آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا 20 جمادی الثانی 615 عیسوی بعض روایات کے مطابق کو مکہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ آپ کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی خوشی ہوئی اور آپ نے خود اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، جس کے معنی جدا کرنے والی ہیں، یعنی وہ جو گناہوں سے پاک ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی دور میں گزرا، جو انتہائی مشکل وقت تھا۔ کفار مکہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان پر ظلم و ستم کے واقعات عام تھے، لیکن آپ نے بچپن ہی سے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے والد کی مدد اور حمایت ہمیشہ کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی 2 ہجری میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ یہ شادی سادگی اور برکت کی مثال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مہر کے طور پر اپنی زرع فروخت کی اور جو رقم ملی اس سے شادی کا انتظام ہوا۔ اس شادی سے اسلامی گھرانے کی اعلیٰ روایات قائم ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے 5 بچے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ محسن بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار قرار دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی دیگر اہل بیت کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئیں۔ مدینہ میں آپ نے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں حصہ لیا اور خواتین کے لیے ایک مثالی کردار ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھی۔ آپ اس غم سے کبھی نہ نکل سکیں اور بہت مختصر عرصے بعد تقریباً 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری کو مدینہ میں انتقال فرما گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عبادت میں گہرائی اور خلوص تھا۔ آپ راتوں کو طویل عبادت کرتی تھیں اور ہمیشہ اللہ کی رضا کی طلبگار رہتیں۔ آپ کی سخاوت اور غربا پروری مشہور تھی۔ آپ نے دنیاوی مال و متاع کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ واقعہ قصہ: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہا کو شامل کر کے اہل بیت کی پاکیزگی کا اعلان کیا، آپ نے خواتین کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنے اور ان کی رہنمائی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ خلافت کے ابتدائی دور میں آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنے حق کے لیے فدق کی زمین کا مطالبہ کیا۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا تاکہ آپ کی عزت و عصمت کا تحفظ ہو۔ آپ کا مدفن جنت البقیع میں ہے، لیکن آپ کی قبر کا صحیح مقام معلوم نہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں صبر، شکر، عبادت اور حق کی حمایت کا درس دیتی ہے۔ وہ ایک مثالی بیٹی، بیوی اور ماں تھیں جنہوں نے ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ اگر آپ کسی
خاص واقعے کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے گا، میں آپ کو ضرور کوئی اچھا واقعہ، آپ کی مرضی کا واقعہ، اسلامی واقعہ سناؤں گی۔ اور اگر آپ کو یہ میری کاوش اچھی لگی تو پلیز مجھے اپریشیٹ کیجیے، میرے ساتھ دیجیے۔ ملوں گی آپ سے ایک اور اچھے اسلامی واقعے، کوئی مورل سٹوری کے ساتھ، جو جیسی آپ کو پسند ہو۔ تو اپنی بہن کبرا کو دیجیے اجازت، ملوں گی ایک اور اچھے سے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔